اور بھی بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالواسع مولانا کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی عثمان بادانی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد بھی کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ جائے گا۔ آپ کو پتہ تو چلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہیں۔ جے یو آئی کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالواسع مولانا کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی عثمان بادانی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد بھی کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ آپ کو پتہ چلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جے یو آئی کے سینئر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالواسع کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی عثمان بادانی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد اب سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچے گا، اور اس پر تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف علی شیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی شیر، بتائیے گا اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے جو سیاسی سرگرمیوں کی آماج کا بنا ہوا ہے، اور کئی روز سے دن رات یہاں پہ سیاسی ملاقاتیں جاری ہیں، جوڑ توڑ جاری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی حکومتی کوششیں جاری ہیں، پی ٹی آئی اور مولانا کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ تو آج سیاسی سرگرمیاں پھر مولانا کی رہائش گاہ پہ شروع ہو چکی ہیں۔ مولانا نے اپنے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں، سینئر ارکان پارلیمنٹ، ان کو مشاورت کے لیے بلا لیا ہے۔ اس وقت سینیٹر مولانا عبدالواسع، سینیٹر مولانا رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر عطاء الرحمان، عثمان بادینی، یہ لوگ جو ہے یہ مولانا کی رہائش گاہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ 3 بجے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ پہنچے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے اپنی پارٹی سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر جے یو آئی کو کیا بلاول بھٹو کی تجویز کے مطابق یہ بل جو ہے وہ خود پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کس حد تک ان کے جو مطالبات ہیں، جو تجاویز ہیں، اس کو حکومت نے کولیبوریٹ کیا ہے یا شامل کیا ہے اپنے نئے بل میں۔ تو ابھی اس کے حوالے سے یہ جو ہی پی ٹی آئی آتی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی آ کے پھر ایک بار وقت مانگتی ہے، جس طرح انہوں نے سوموار کا وقت مانگا تھا جو کہ انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آج کا دن ہے، آپ فیصلہ کر لیں، اور ایک ہی دن کل سے یعنی آج کے لیے دیا گیا تھا۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور احتجاج ووٹ نہ دے گی، یعنی نہیں دے گی جس طرح سے اس کی سیاسی کمیٹی نے کہا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو سینئر ارکان پارلیمنٹ ہیں، علی محمد خان ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ قومی اسمبلی میں جائیں گے۔ دوسری طرف علی ظفر جو ہے وہ جائیں گے، سینیٹر شبلی فراز جائیں گے۔ تو چند جو ارکان پارلیمنٹ ہے سینئر، سینٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، وہ دونوں ایوانوں میں جائیں گے، وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن بطور احتجاج کے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو ان کا بیانیہ ہے جو وہ بات کرتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بطور احتجاج جو ہے اب تک کے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور اس بات پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ آ کے جو میٹنگ ہوگی اس میں یہی بات کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، علی شیر ہمیں اس تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان اس وقت اپنی پارٹی کے اہم ارکان سے مشاورت کریں گے، اس پہ باقاعدہ طور پر لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے موقف کے بعد کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کا کیا فیصلہ ہوگا۔ علی شیر ہمیں اس تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کرتے بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔